تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے اور خلفائے راشدین کے عمل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے خود حضور کا جو عمل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2012 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لے کے آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز تراویح کی جماعت کروائی۔ پہلی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رات تشریف لے کے آئے تو پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ حضور نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی، اور تیسری رات بھی بہت زیادہ صحابہ علیہ رضوان مسجد میں جمع ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ چوتھی رات ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پھر مسجد نبی شی میں جمع ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے نہیں آئے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے آئے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم مسجد میں جمع ہوئے ہو، لیکن میں خود مسجد میں نہیں آیا۔ میں مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ لَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے ڈر تھا کہ یہ میں اگر اس کو مسلسل تمہارے ساتھ ادا کروں گا جماعت کے ساتھ تو کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، پس تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی چاہت بھی یہ تھی کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور حضور نے بالفعل 3 دن مسلسل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز تراویح کی جماعت کروائی ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز تراویح کے لیے افضل یہ ہے کہ جماعت کروائی جائے۔ اگر الگ اور تنہا ادا کرنا افضل ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس کی جماعت نہ کرواتے۔ جماعت سے ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز تراویح کو جماعت سے ادا کرنا افضل ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہو گیا، اور پھر حضور کی رغبت بھی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی تھی کہ نماز تراویح کو جماعت سے ادا کیا جائے۔ اب حضور نے چوتھے دن نماز تراویح کو کیوں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا، اس کی علت بیان کر دی، اس کی وجہ بیان کر دی، انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، مجھے اگر اپنی امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا، مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ فرض قرار دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مشقت کی وجہ سے فرض قرار نہیں دیا۔ تو اب اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور خواہش تھی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن حضور نے چھوڑ دی کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں موجود رہے تو علت موجود تھی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہو گیا تو وہ علت ختم ہو گئی۔ اب یہ تو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ذاتی عمل کہ حضور نے جماعت کے ساتھ پسند کیا، تو اس سے واضح ہوا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث موجود ہے جو کہ سنن ابی داؤد کی 1377 نمبر روایت ہے، اور السنن الکبری للبیہقی 4386 نمبر روایت ہے۔ سنن ابی داؤد میں جو روایت ہے اس میں مسلم بن خالد ایک راوی جس کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا، اس کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں جو ہے، جبکہ دیگر ائمہ محدثین نے مسلم بن خالد کو ثقہ لکھا ہے، اور یہ جو روایت ہے 4386 سنن الکبری بیہقی میں، اس میں مسلم بن خالد راوی موجود ہے نہیں ہے، اور یہ جید سند کے ساتھ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب المعرفہ میں بھی اور السنن الکبری بیہقی میں بھی اس کو بیان کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مالک القرظی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لے کے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے مسجد کے ایک کونے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا
تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تحسین فرمائی، فرمایا قد احسنوا وقد اصابوا، انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے درست کام کیا ہے، ولم یکرہ ذالک لہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل کو ناپسند نہیں کیا بلکہ حضور نے پسند کیا اور اس عمل کی تحسین فرمائی۔ اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا کہ جماعت کو حضور نے پسند کیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے جب دیکھا جماعت کرواتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو پڑھنا، ادا کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل ہے، لہذا افضل یہ ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ لہذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز تراویح کو تنہا پڑھنا اور الگ پڑھنا افضل ہے، ان کا موقف جو ہے ان دلائل اور حقائق کی روشنی میں درست نہیں ہے، بلکہ یہ موقف زیادہ درست ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔